السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال باہر کے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت پہ ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ لوگوں کو دیش کی خبر سناؤں گا۔ حالانکہ دیش کے باہر کی خبریں تو بڑی ہے، جو فلسطین کو لے کر، یمن کو لے کر، ایران کو لے کر، سعودی عرب کو لے کر، لیکن ان سارے چیزوں کے باوجود سب سے پہلی خبر تو ہمارے دیش کی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ یہ ہمارے دیش کے لیے بتایا جائے، کیونکہ یہ اچھی خبریں ہم کو بہت کم ملتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں چندی چور، خط گڈا، منہ بڈھا، سنیاسی، بونا، جوکر، اس فالتو کے لیے جس طریقے سے آج فالتو کے اوپر سپریم کورٹ نے جو صرف ابھی تک وارن کر رہے تھے، اس کو ابھی وارننگ کے ساتھ ساتھ یہ تک بھی کہہ دیا ہے یہ تیری گندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، تیرے کو ہم بہت مرتبہ ساودھان بھی کرے اور تیرے کو وارن بھی کرے، تیرے کو بتائے بھی، لیکن اب وقت آگے آئے تیرے اوپر کارروائی کرنا ہے۔ اب تیرا یہ نہیں دیکھنا جانا ہے تو کون سے عہدے پہ فائز ہے، تیرا کیا مقام ہے، اس سے ہمارے کو فرق نہیں پڑتا۔ ہماری نظر میں ایک عام ناگرک جو رہتا ہے، ایک مجرم، وہی تیری بھی وہی حالت ہے، کیونکہ جس طریقے سے تو نے کورٹ کو بھی گمراہ کیا اور کورٹ کی توہین کیا تو نے، اور بےخوف بنانے، گمراہ بنانے کی جو کوشش کیا، یہ سارے چارجز تیرے اوپر لگتے ہیں۔ اب سزا تو خود مقرر کر کے تیرے کو کیا دینا ہے؟ کون ایک چیف جسٹس یہ بات بول رہے صاحب، جو 5 ججوں کی ایک بینچ جو بیٹھ کے جو اس کی آج فائل کی وہ کرے، اور جس طریقے سے اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہے، اس کی اوقات دکھائی گئی ہے، اس کی ٹٹی نکل گئی بھائی، اس کی ٹٹی نکل گئی، پوری باس آ رہی تھی کہتے ادھر، اتنا گندا کر دیا ماحول، اور ٹٹی بھی ایسے کر لے رہا، انہیں متر کرتے نہیں، متر کے ویسے ٹٹی کر لے رہا، پت لے نکل رہے کہتے۔ یہ کیا ہے؟ حیبت۔ یہ اس کے اپنے گناہیں ہیں، جو اس نے کیا ہے نا وہ گناہیں ہیں، اور اس کے پاس اب پچھتانے کا ٹائم نہیں ہے، نہ گناہوں کی توبہ کرنے کا ٹائم ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو وہاں کا جو ڈپٹی سی ایم ہے، وہ اکھلیش یادو سے ہاتھ ملا رہا ہے۔ جب سے بہار کے اندر جو کام ہوا ہے، نتیش کمار یادو ہٹ کر جو تیجسونی یادو کو، بی جے پی کے ایم ایل اے کو جو ہٹا کر جو سرکار توڑ کر تیجسونی یادو کی جو سپورٹ کیا ہے اور اس نے سرکار بنائی ہے، جب سے جو ہے سو یہ ڈپٹی سی ایم کا بھی بڑا مچل رہا، بڑا نچگل رہا، تو اس نے اکھلیش یادو سے آج ملاقات کی۔ اکھلیش یادو کو اس نے کافی شرائط بتائے تھے اس سے پہلے، اور اس کی ہر شرط اس نے منظور کیا تھا اکھلیش یادو، لیکن اب اکھلیش یادو اس کی اوقات دکھائی۔ اب کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ پہلے تو بھی بولا گیا تھا تو تیرے جتنے چاہنے والے ہیں، جتنے تیرے ایم ایل اے تو لا سکتا، لالے تو لا کے جو ہے سو ہمارے ایم ایل اے لے کے تو سی ایم بن جا، اور تیرے ہی کوئی آدمی کو ڈپٹی سی ایم بھی بنا لے، اور تیرے اپنے آدمیوں کو تو کیبنٹ میں سے بات لے بھی، جو جس کو منسٹری دینا ہے دے لے۔ یہ آفر کیا گیا تھا آج سے 5 سے 6 مہینے پہلے۔ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگی میری ویڈیو، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، لیکن سنیاسی نے پھر اس کو بھرا نہیں معلوم، کیا بھروایا نہیں معلوم، بھر لیا نہیں معلوم، یا بھروایا نہیں معلوم۔ بہرحال اس نے ان سارے چیزوں کے اوپر اب ایک چیز یہ کرا، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، بس آپ لوگوں کی دعاؤں سے ہو رہا ہے یہ سب، جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کے بغیر سب ادھورا تھا۔ یقین مانیے، میں تو سارا یہ آپ لوگوں کے
اس پہ ڈالوں گا، کیونکہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے بغیر ہر چیز ناممکن سی تھی. جو کام ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہم تو یہ کہیں گے، ہم تو یہ بتائیں گے، یہ کہیں گے. بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ابھی بہار کے اندر بھی بونا، جوکر، سنیاسی، چندی چور، خط گڈا، منہ بڈھا اتنا اذیتیں دیا ہے، اتنے تکلیفیں دیا ہے. اس کا صفایا تو لگ بھگ جیسا ان کا وہاں پہ ہو رہا ہے نا، انڈیا والے جو کر رہی ہے نا، اس سے بدتر اکھلیش یادو کرے گا، یہ ہم کو یقین ہے. اور جتنا اس نے ناجائز جو مساجد کو جو شہید کیا، جو غریبوں کے گھروں پہ بلڈوزر لگایا، غریبوں کے کاروبار کو پہ بلڈوزر لگایا، یہ سارے چیزیں سدھریں گے بھی، اچھے بھی ہوں گے. اور یاد رکھو رے پاپیوں، رے درندو، رمضان قریب میں ہے، 3 دن باقی ہے. اگرچہ گندگی مچانے کی کوشش بھی کی اور ویسے کوئی الفاظ استعمال کرے، یقین مانو افطار کے بعد سحر تک ٹائم رہتا پھر جنپتوں کو لگنے کے لیے. اور میں یہ نہیں دیکھتا کہ رمضان ہے، اگرچہ تم گندگی پھیلانے کی نجیز حرکتیں کرنے کی کوشش کرے، مساجد کو لے کر، عبادت گاہوں کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر، یا ہمارے رمضان پاک کو لے کر، اس لیے سدھر جاؤ یا گزر جاؤ. تم گزر گئے تو اچھا ہے، سدھرنے والے تو نہیں ہے. کتے کی تم ہمیشہ تیڑی کی تیڑی رہتی، وہ سیدھی ہو ہی نہیں سکتی. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس ویڈیو کا مطلب اور مقصد کہ انہوں تو جا رہے ہیں. انڈیا الائنس اپنے راہل گاندھی کو چن لی بھی ہے، وہ تو بہت جلدی شپت لے لیں گے. لیکن اس سے پہلے جس طریقے سے بہار میں جو نتیش کمار نے تیجسونی یادو کو جو سی ایم بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنا سپورٹ کیا، بی جے پی کے ساتھ مل کر نتیش کمار یادو سی ایم تھا، وہ اب چھوڑ چکا ہے، بی جے پی کے ایم ایل اے سے حکومت نکل چکا ہے وہ، اور تیجسونی یادو کو اپنے جتنے ایم ایل اے سے سپورٹ کر رہا ہے تاکہ تیجسونی یادو سی ایم کی شپت لے لے. وہ شپت جیسا ہی لیں گا آج کل میں لیتے ہی جو ہے سو ادھر ہو سکتا جو ڈپٹی سی ایم ہے نا، یہ سنیاسی بونے جوکر چندی چور کا اتنی بڑی آفت آنے والی ہے اس کے اوپر، کیونکہ ایک طرف سے سپریم کورٹ پیچھے پڑے ہوا ہے، ایک طرف سے سی بی آئی پیچھے پڑے ہوئی ہے. صرف ای ڈی کام نہیں کر رہی، کیونکہ ای ڈی ان کی پالے بھی ہے نا بھائی، ان کی نسل ہے نا. ای ڈی کو چھوڑ کر باقر کے پورے پیچھے پڑے ہوئے. اب دیکھنا ہے. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. ویڈیو پوری دیکھو اور 4 دوست احباب کو بھی دکھاؤ. السلام علیکم.